أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. اور جتنی بھی امتیں گزری ہیں ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کرنا اس غرض سے مقرر کر لیا تھا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ ان مخصوص چوپاؤں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو عطا فرمائے تھے۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، سو معبود تمہارا ایک ہی ہے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، سو اس ہی کے سامنے گردن جھکانے والے بنو۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور خوشخبری سنا دیجئے عاجزی اختیار کرنے والوں کو۔ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، مخبتین اور عاجزی اختیار کرنے والے لوگ وہ ہیں جن کے سامنے جب اللہ کا نام لیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ والصابرین علی ما اصابہم، اور جو ان مصیبتوں پر جو ان پہ آ پڑتی ہیں صبر کرنے والے ہیں۔ والمقیم الصلاۃ، نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے دیا ان کو اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ کل کے درس میں شعائر اللہ کی تعظیم کا حکم تھا۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے شعائر ہیں بشمول حج کے، نماز، قربانی، خانہ کعبہ اور دیگر مساجد، یہ سب کے سب اللہ کے شعائر میں سے ہیں، ان کا احترام کرنے کا حکم ہوا تھا۔ آج کی ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور اپنے شعائر کا ذکر کی، شعائر میں سے ایک اور کا ذکر کیا، اور وہ ہے قربانی۔ فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے لیے، ہر شریعت کے لیے ہم نے قربانی کا طریقہ مقرر کر دیا۔ اللہ کے نام پر قربانی دینا ہر شریعت میں تھا اور ہر دین میں تھا اور ہر امت کے لیے تھا۔ یہ بات الگ ہے کہ اس قربانی کا طریقہ کار، اس کا وقت، اس کی شرائط سب کے لیے مختلف ہیں، لیکن بنیادی طور پر جو نفس قربانی ہے وہ ہر امت پر اللہ نے فرض کی، لاگو کی، مقرر کی۔ جس طرح قرآن پاک کے اندر مختلف مقامات پر پہلی امتوں کی قربانیوں کا ذکر ہے، اس طرح حدیث پاک کے اندر بھی آتا ہے کہ پہلی امتوں کی قربانی قبول تب ہوتی تھی کہ جب ان کا ذبح کیا ہوا جانور یا ان کا اللہ کے راستے میں دیا ہوا مال رکھ دیا جاتا، آسمان سے آگ آ کر اسے جلاتی تو سمجھا جاتا تھا اس کی قربانی قبول ہے، اور اگر نہ جلاتی تو یہ اس بات کی علامت اور نشانی ہوا کرتی تھی کہ اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ تو فرمایا کہ نفس قربانی ہر امت کے لیے ہم نے لازم کر دی، واجب کر دی، ہر امت کے لیے قربانی کا ایک طریقہ کار وضع کر دیا۔ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، بہیمہ چوپائے کو کہتے ہیں، اور الانعام بھی
جانور پر بولا جاتا ہے وہ جو پالتو جانور ہو اور حلال جانور ہو۔ تو فرمایا کہ ہر امت پر ہم نے قربانی کا طریقہ مقرر کر دیا، اور مقرر اس لیے کیا تاکہ وہ اللہ کے نام پر جو ہم نے انہیں چوپائے دیے ہیں ان کو ذبح کر دیں۔ تو سب سے بنیادی جو شرط اللہ نے قربانی کی ذکر فرمائی، لیذکروا اسم اللہ، کہ اس پر اللہ کا نام لیا جائے، غیر اللہ کا نام نہ ہو۔ مشرکین مکہ بتوں کے نام پر جانور چھوڑ دیتے تھے، یہ فلاں بت کا ہے، یہ فلاں بت کا ہے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے آج بھی موجود ہیں کہ جو جانوروں میں سے کسی جانور کو کسی درگاہ کے نام پر لگا دیتے ہیں، کسی مزار کے نام پر لگا دیتے ہیں، کسی آستانے اور گدی کے نام پر لگا دیتے ہیں کہ یہ جی ان کا ہے۔ مشرکین مکہ بھی بعض جانوروں کو خاص کر دیتے تھے بعض بتوں کے لیے کہ یہ فلاں بت کا ہے، اور پھر اس کی ایک خاص نشانی جو ہے وہ رکھ دیتے، اسے آزاد چھوڑ دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس غیر اللہ کے تصور کو ختم کرنے کے لیے فرمایا کہ تم پر قربانی اس لیے فرض کی، اس لیے لازم کی، لیذکروا اسم اللہ، تاکہ اس پر تم صرف اللہ کا نام پکارو، صرف اللہ کے نام پر دو۔ اس میں غیر اللہ کا نام اگر آ گیا تو وہ قربانی نہیں بلکہ بہت بڑا گناہ ہے۔ لیذکروا اسم اللہ علیہ، تاکہ اس پر تم جو ہے وہ اللہ کا نام لو، ایک بات۔ دوسری بات کہ کوئی بھی جانور ہے اسے ذبح کرنے کے لیے اللہ کے نام زبان سے پکارنا تکبیر میں یہ ضروری ہے۔ اگر کوئی بغیر اللہ کا نام لیے جانور کو ذبح کر دیتا ہے، بغیر بسم اللہ پڑھے، بغیر بسم اللہ اللہ اکبر کہے، اگر کوئی جانور کو ذبح کر دیتا ہے تو اس کا وہ جانور حلال نہیں ہوگا، اس لیے کہ ذبح کی جو بنیادی شرط ہے وہ ہے تکبیر۔ جو اللہ کے نام پر، اللہ کا نام یاد کر کے چھری اس جانور کے گلے پر، اس کی گردن پر رکھی ہو، تو یہ ضروری چیز ہے۔ اس کی جو حرمت ہے اس کو حلت میں بدلنے والی چیز یہ اللہ کا نام لینا ہے۔ ذبح کرتے وقت نام نہیں لیا تو وہ جانور حلال نہیں ہوتا، وہ کھانا حرام ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا لیذکروا اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، ان جانوروں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کیے، ان چوپاؤں میں سے، ان مویشیوں میں سے۔ سورہ انعام کے اندر اس کا ذکر آیا، 4 قسم کے جانوروں کا اللہ نے ذکر کیا کہ ان پر قربانی تمہارے لیے حلال ہے، جس طرح گائے، بیل، اسی طرح اس کے ضمن میں بھینس، پھر بکری، دمبا، بھیڑ وغیرہ، یہ جو اور اونٹ، یہ جو جانور ہیں یہ قربانی کے جانور ہیں۔ فرمایا کہ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور یہ بات بھی یاد رکھو معبود تمہارا ایک ہی ہے۔ قربانی تم کر رہے ہو تو تمہاری قربانی ہوگی کس کے نام سے؟ اللہ کے نام سے۔ اور جانور ما رزقہم، جو دیے تم کو کس نے؟ اللہ نے۔ اور پھر اس قربانی کو، اس جانور کو ذبح کرنا ہے تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ کیوں؟ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود برحق ایک اللہ ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے کہ تم اس کے نام پر جا کر چڑھاوا چڑھا دو، اس کے نام پر جا کر ذبح کر دو، اس کے نام پر جا کر جو ہے وہ تم خرچ کر دو، نہیں، صرف اور صرف ایک اللہ کے نام پر۔ اس لیے کہ جتنی بھی نظر و نیاز ہیں، جتنی بھی مالی عبادات ہیں، یہ سب کی سب نظر و نیاز یا عبادات کے زمرے میں ہیں۔ اور عبادت کے بارے میں واضح اصول ہے فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ ہر عبادت اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ تو قربانی کرنا، صدقہ کرنا، جانور کو ذبح کرنا، یہ بھی تب حلال ہوگا، تب جائز ہوگا جب اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ اس لیے کہ معبود تمہارا ایک ہی ہے۔
فَلَهُ أَسْلِمُوا، اس کے سامنے گردن جھکا دو، اس کے سامنے اپنے آپ کو اپنا سر تسلیم خم کر دو، ساری عبادات کو اس کے لیے خاص کر دو۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور فرمایا خوشخبری سنا دیجئے عاجزی اختیار کرنے والوں کو، جھک جانے والوں کو، تواضع اختیار کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ کس کی خوشخبری ہے؟ جنت کی خوشخبری، اللہ کی رضا کی خوشخبری۔ الذین، اب یہ مخبتین لوگ کون ہیں؟ عاجزی اختیار کرنے والے لوگ کون ہیں؟ ان کی کچھ صفات اللہ نے بیان کی۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے اللہ کا نام آ جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وجلا، ڈر جانا، گھبرا جانا۔ الذین اذا ذکر اللہ، جن کے سامنے جب اللہ کا نام آ جائے، وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ یہ مخبت کی علامت ہے، یہ عاجزی اختیار کرنے والے کی علامت ہے کہ اللہ کا نام سامنے آ جائے تو اللہ کا خوف اس کے دل میں آ جاتا ہے۔ اور دوسری علامت والصابرین علی ما اصابہم، جو کوئی مصیبت، تکلیف، دکھ، غم، درد پہنچتا ہے اس پر صبر کرنے والے ہیں، اس کو اللہ کی طرف سے سمجھ کر اس پر صبر کرنے والے ہیں۔ اور تیسری علامت والمقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے والے ہیں۔ جو عاجزی اختیار کرنے والے ہیں وہ نماز قائم کرنے والے ہیں، کیونکہ نماز عاجزی کا سب سے بڑا مظہر ہے، نماز عاجزی کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ کوئی بھی آدمی کسی کے سامنے اتنا مؤدب ہو کر نہ کھڑا ہوتا ہے، نہ جھکتا ہے، اور نہ کسی کے سامنے اپنی پیشانی اور ناک کو زمین پہ رگڑتا ہے۔ یہ صرف نماز میں ہے، اور کس کے سامنے ہے؟ یہ اللہ کے سامنے ہے۔ تو یہ عاجزی کا کمال ہے۔ اور چوتھی صفت عاجزی اختیار کرنے والوں کی بیان کی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو دیا، جتنا بھی مال دیا، اور دیا ہوا کس کا ہے؟ سب کا، اللہ کا۔ واللہ خیر الرازقین، سب کو اللہ بہترین دینے والا۔ ہمارے دیے ہوئے مال میں سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے مال میں سے وہ قربانی کرتے ہیں، وہ صدقہ کرتے ہیں۔ یہ تصور اللہ نے ہر مقام پہ دیا، ہر جگہ پہ دیا، وَمِمَّا رَزَقْنَا والا، اس لیے کہ بس اوقات ایسے ہوتا ہے کہ مال کی محبت انسان کو جان کی محبت سے زیادہ ہے۔ یعنی جسم کو تکلیف میں وہ برداشت کر لیتا ہے، جسم کو تکلیف میں وہ ڈال دیتا ہے، لیکن مال خرچ کرنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ تو اللہ نے جہاں بھی ذکر کیا خرچ کا تو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ کا لفظ استعمال کیا کہ جو ہم نے تم کو دیا، جو تمہارے پاس ہے وہ تمہارا ذاتی نہیں ہے، وہ ہمارا دیا ہوا ہے۔ اور جب انسان کا اپنے مال کے بارے میں یہ تصور اور یہ یقین ہو جائے کہ یہ مجھے اللہ نے دیا ہے، تو پھر اللہ نے جو دیا ہے اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہوئے تکلیف نہیں ہوتی ہے، اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہوئے پریشانی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ دیا جو اللہ کا ہے۔ کہ جس طرح آپ کے پاس کوئی آدمی اپنی امانت رکھ دیتا ہے، یہ پیسے میرے آپ اپنے پاس رکھ دیں، اور میں جب مانگوں گا تو آپ نے دینے ہوں گے، تو جب وہ لینے آ جاتا ہے تو کسی کو بھی وہ واپس کرنے پر پریشانی نہیں ہوتی، بلکہ اسے خوشی ہوتی ہے کہ اس نے امانت رکھی تھی، اس کی امانت میں سے واپس کر رہا ہوں۔ تو ہمارے پاس جتنا بھی دیا ہوا مال ہے یہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، اللہ کی امانت ہے۔ تو اس میں سے جب اللہ کے نام پر خرچ کرنا ہو تو پھر اس میں بخل یا اس میں جو ہے وہ پریشانی کا سامنا فرمایا ہرگز نہیں۔ تو مخبتین کی چار علامت، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا نام سامنے آ جائے تو ڈر جائے، وہ گناہ سے باز آ جائے، وہ ظلم سے باز آ جائے، وہ سرکشی سے باز آ جائے۔ پھر اگر دنیا کی زندگی میں کوئی تکلیف مصیبت پہنچتی ہے تو اس پر صبر کرنے والا اور نماز قائم کرنے والا اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ